مجھے جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار اینکر پرسن حامد میر صاحب نے. ان سے میں بات کرتی ہوں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ میر صاحب آپ کا. میر صاحب, آرمی ایکٹ ترمیمی بل کا کثرت رائے سے منظور ہونا آپ کے نزدیک آج کے دن کی کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہی ہے یہ؟ ویسے ونس فار دی آئل آپ کہیں کہ ہاں آئینی قانونی جو سکم تھا وہ ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا ہے, جو قانون سازی ہوئی ہے, کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے آج اپوزیشن کا ایک پیج پر حکومت کے ساتھ اکٹھے ہونا؟ دیکھیں, یہ تو ایک ایکسپیکٹڈ تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی طرف سے اس بل میں کی حمایت کی جائے گی, اور انہوں نے کی. لیکن جو چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں, انہوں نے جب اگست میں پچھلے سال اس فیصلے کو جب میڈیا کے ذریعے عام کیا گیا, اور یہ تو پچھلے سال اگست کے مہینے میں اعلان ہو گیا تھا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی جائے گی, تو اس وقت تو وہ خاموش رہے, بلکہ انہوں نے تائید ہی کی, اس کی مخالفت نہیں کی. آپ کو یاد ہوگا جب اکتوبر میں انہوں نے آزادی مارچ کیا تو اس وقت بھی وہ اس پر خاموش رہے, اس معاملے پہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اور اب جا کے جب لیجسلیشن کا وقت آیا تو ان کی پارٹی نے اور جماعت اسلامی نے اور علی وزیر اور محسن داوڑ جو ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کی. تو علی وزیر اور محسن داوڑ کا جو موقف ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے, لیکن یہ جو جے یو آئی اور جماعت اسلامی انہوں نے اس معاملے پہ کوئی کھل کر پہلے موقف نہیں دیا تھا, خاص طور پہ جے یو آئی نے. تو آج جب ہم نے جے یو آئی کے کچھ جو اہم لیڈر ہیں ان سے پوچھا کہ آپ اگست کے بعد سے خاموش تھے, آپ نے اس کی کوئی مخالفت نہیں کی, تو اب آپ نے آج کا جو اجلاس ہے اس میں آپ نے حصہ کیوں نہیں لیا, آپ باہر کیوں چلے گئے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس قانون سے پرابلم نہیں ہے, ہمیں اس اسمبلی سے پرابلم ہے. ہمارا خیال ہے کہ یہ اسمبلی دھاندلی کی پیداوار ہے اور اس اسمبلی کو اس قانون کے پاس کرنے کا حق نہیں ہے. تو قانون سے ان کو بھی اختلاف نہیں ہے, ایکسٹینشن سے ان کو بھی اختلاف نہیں ہے. البتہ جو جماعت اسلامی سے ان کا جو موقف سامنے آیا تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایکسٹینشن کی حمایت نہیں کرتے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آج اگر پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے اس قانون کی حمایت کی ہے تو بنیادی طور پہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ بھی قانون کی مخالف نہیں ہے, وہ اسمبلی کی مخالف ہے, لیکن اس اسمبلی میں بیٹھی بھی ہوئی ہے. تو قانون تو آج منظور ہو گیا. میر صاحب, ایک کنفیوژن جو ابھی تک موجود ہے وہ یہ کہ ایک طرف سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں حکومت نے وہ تمام اقدامات کیے جو سپریم کورٹ نے کہا کہ پارلیمنٹ اس کی جو ہے باقاعدہ قانون سازی کرے, اور دوسرا اسی فیصلے پر ریویو پیٹیشن بھی دائر کی ہوئی ہے حکومت نے. تو یہ ذرا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اب پتہ نہیں حکومت اس کو ریویو پیٹیشن کو واپس لیتی ہے نہیں لیتی, یہ کنفیوژن کیسی ہے؟ دیکھیں, ایسا لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کنفیوز تھی, اس کو یقین نہیں تھا کہ وہ اپوزیشن کی بڑی جماعتوں کو اس بل کی حمایت پر منا لے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ وزراء جو ہیں وہ یہ بیان دیتے تھے کہ جناب اپوزیشن لیٹ کر اس کی بل کی حمایت کرے گی, تو ساری اپوزیشن نے تو اس کی لیٹ کر حمایت نہیں کی. کچھ جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں وہ اس قانون کی حامی ہونے کے باوجود وہ اس قانون کی جس دن منظوری تھی تو اس دن وہ پارلیمنٹ سے باہر چلی گئیں. لیکن جو قانونی ماہرین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ قانونی لحاظ سے یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ اگر ایک ریویو پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے اور اسی معاملے پر اگر سپریم کورٹ پہلے سے کہہ چکی ہے کہ آپ قانون سازی کریں, تو حکومت نے قانون سازی بھی کر لی ہے. اور اب جب اس ریویو پٹیشن پر بات شروع ہوگی تو حکومت اس میں یہ کہے گی کہ ہم نے سپریم کورٹ کا جو حکم تھا اس پر عمل درآمد کر دیا ہے, لیکن ہم اس سپریم کورٹ کے فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے. اور اس کا اظہار آج ایک وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب نے کھل کے کر دیا. انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا وہ آئین سے جس طرح آرمی ایکٹ ترمیمی بل اس پر کثرت رائے سے یہ بل منظور ہوا, اسی طرح نیب ترمیمی آرڈیننس, نیب قوانین میں جو ترمیم کا مسودہ ہے, اس پر بھی آپ کو لگتا ہے کہ اتفاق رائے ہوگا, یکسوئی ہوگی؟ کیونکہ یہ تو ساری اپوزیشن کا, یہ تو سب کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے, مشترکہ معاملہ ہے, یہ بھی ایشو ہے سب کا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ بھی کثرت رائے سے یہ لوگ اتفاق رائے ہو جائے گا اس پر بھی؟ دیکھیں, آج وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب سے میں نے پوچھا
کہ نیب کے قانون میں تبدیلی کے حوالے سے آپ اپوزیشن کے ساتھ آپ کی بات چیت چل رہی ہے، تو مجھے پرویز خٹک صاحب نے تفصیل سے بتایا کہ نیب کے قانون میں وہ کیا کیا تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں، لیکن وہ کیونکہ میری ان کے ساتھ ایک پرائیویٹ میٹنگ تھی تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ کل جب سینٹ سے یہ سروسز ایکٹ میں ترمیمی بل منظور ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ اپوزیشن سے بات چیت شروع کریں گے. اور اس کے علاوہ میں نے پھر آج اپوزیشن کی کچھ جو اہم شخصیات ہیں جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے ان سے بات کی، رانا تنویر صاحب سے بات کی، رانا ثناء اللہ صاحب سے بات کی، وہاں پہ اور بھی لوگ موجود تھے آج پارلیمنٹ ہاؤس میں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں سعد رفیق صاحب بھی اس میں شامل ہیں. تو ان سب سے میں نے پوچھا کہ کیا اب نیب کے قانون میں تبدیلی کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے، تو انہوں نے اس پر آمادگی ظاہر کی ہے. 3-4 معاملات ہیں جس پہ وہ انہوں نے آمادگی ظاہر کی ہے. اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں، جب ترمیمی بل جو ہے آج سروسز ایکٹ میں ترمیم کا بل جب پاس ہو گیا تو اس کے بعد وہ جو اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں کچھ جو سینئر رہنما بیٹھے ہوئے تھے وہ آپس میں یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے کہ آج کے بعد اب ہمیں عمران خان کو سلیکٹڈ وزیر اعظم نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اب ہم اس کو جب سلیکٹڈ کہیں گے تو وہ پھر ہمارے اپنے موقف کی نفی ہو جائے گی. پر بھی آمادگی ہے اپوزیشن کی نیب قوانین میں جو ترمیم کے حوالے سے. اپوزیشن بھی ظاہر ہے یہ چاہتی تھی، اپوزیشن بڑی اس پر تنقید کرتی تھی کہ ترمیم ہونی چاہیے، نیب قوانین کو بدلنا چاہیے. حکومت بھی اب یہ چاہ رہی تھی جو آرڈیننس لے کر آئی ہے. اگر اپوزیشن اور حکومت دونوں چاہتی تھیں کہ اس میں ترمیم ہونی چاہیے، تبدیلی ہونی چاہیے، تو پھر تو یہ معاملات بھی کثرت رائے سے حل ہو جانا چاہیے تھا. اس معاملے پہ بھی ایک یکسوئی ہونی چاہیے تھی. پھر حکومت کو آرڈیننس لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پھر تو یہ معاملہ مل کر قانون سازی ہو جاتی، پھر آرڈیننس لانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے تھی نا حکومت کو. دیکھیں حکومت جو ہے وہ آرڈیننس جو لے کے آئی تو شاید اس کی وجہ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی وہ تقریر ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہونے والا ہے. اور میری رائے میں وہ ایک سیاسی تقریر تھی اور چیئرمین نیب کو ایسی تقریریں نہیں کرنی چاہیے. تو اس سے شاید حکومت کو تاثر ملا کہ چیئرمین نیب جو ہے وہ کچھ اہم حکومتی شخصیات پر ہاتھ ڈالنے والے ہیں، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ چیئرمین نیب جو ہے وہ ہواؤں کا رخ تبدیل کرنے کی کوشش کرے تو انہوں نے خود ہی چیئرمین نیب کی ہوا تبدیل کرنے کے لیے ایک نیب آرڈیننس جاری کر دیا، جس کی کہ اپوزیشن کی 2 بڑی پارٹیوں نے کافی مخالفت کی ہے. اور آج تو احسن اقبال صاحب نے یہ کہا کہ میں اس نیب آرڈیننس میں جو ترمیم ہوئی ہے میں اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھاؤں گا. تو میں نے آج پرویز خٹک صاحب سے یہی بات کی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ترمیم اس نیب آرڈیننس میں تبدیلی کا جو آرڈیننس ہے، جو تبدیلیاں اس میں آئی ہیں ہم اس سے بھی آگے جائیں گے، اور جو 90 دن کا ریمانڈ کا اختیار ہے نیب کو حاصل ہے ہم یہ بھی کم کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایسا بھی کریں گے کہ کسی شخص کو صرف ایک شک کی بنیاد پہ گرفتار نہ کیا جا سکے اور صرف سیاست. میر صاحب یہ جو حکومت نیب قوانین میں جو ترمیم کر رہی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے حکومت کا جو احتساب کو لے کر ایک بیانیہ تھا، ایک نعرہ تھا، اب اس سے ان کو نقصان پہنچے گا؟ ظاہر ہے جب ترمیم ہوگی اس سے حکومت کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، اپوزیشن کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. مثلا دیکھیں اختیارات کے غلط استعمال سے متعلق جو ترمیم کی گئی ہے کہ کسی بھی عوامی عہدہ رکھنے والے شخص کے خلاف تب تک کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکے گا جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ انہوں نے اختیارات کے غلط استعمال سے فائدہ اٹھایا. اب اس الزام کو لے کر تو بڑے لوگوں پر کیسز چل رہے ہیں، بڑے لوگوں کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اب جب یہ ترمیم کی جائیں گی تو آٹومیٹیکلی یہ ان پر بھی اپلائی ہوگا، تو ظاہر ہے ان سے ریلیف ملے گا. جب اپوزیشن کے لوگوں کو ان ترمیم سے ریلیف ملے گا تو اس حکومت کے پلے کیا رہ جائے گا جو احتساب کو لے کر جو ان کو لے کر ایک بیانیہ تھا، جو اپوزیشن کی روز جو ہے نا وہ اس پر تنقید کرتے تھے. کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا تھا، کوئی ایسی تقریر نہیں ہوتی تھی وزیر اعظم کی جس پر یہ تنقید نہ کریں اپوزیشن کو احتساب پر لے کر. تو ان کے پلے کیا رہ جائے گا پھر حکومت کے؟ دیکھیں نا، جو حکومت میں لوگ ہیں وہ بھی تو انسان ہیں نا، تو انسانوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں. تو اب انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کا ایک ساتھی تھا، اس کا نام سبطین خان تھا، اور سبطین خان پنجاب کی کابینہ کا ایک وزیر تھا، اور نیب نے سبطین خان کو گرفتار کیا اور سبطین خان جو ہے اس کو اپنی وزارت سے استعفیٰ دینا پڑا. کئی مہینے تک سبطین خان انڈر انویسٹیگیشن رہا، نیب کی تحویل میں رہا،
اور اس پر وہ ایک پائی کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے، اور اب نیب نے سبطین خان کو بری کر دیا. اب وہ دوبارہ وزیر بن بھی جائے تو اس کے خاندان کو وہ جو ذہنی اذیت سے گزرنا پڑا اور خود سبطین خان کی جو بدنامی ہوئی وہ تو اب واپس نہیں آ سکتی. تو نیب کا کیا ہے؟ نیب والے جو ہیں انہوں نے بیلنس کرنا تھا کہ چلو ہم نے اپوزیشن کے کچھ لوگ پکڑے ہیں، تو بیلنس کرنے کے لیے علیم خان کو بھی پکڑ لو، سبطین خان کو بھی پکڑ لو. تو نہ تو علیم خان پہ کوئی چیز ثابت ہوئی ہے، نہ سبطین خان پہ کوئی چیز ثابت ہوئی ہے. ابھی تک سعد رفیق جو ہے اس کے خلاف جو انہوں نے گواہ کھڑے کیے تھے وہ بھی آپ وڈرا کرتے جا رہے ہیں، اس کے خلاف بھی کوئی چیز ثابت نہیں ہو رہی. شاہد حقان عباسی کے خلاف بھی کچھ ثابت نہیں ہو رہا، احسن اقبال کے خلاف بھی کچھ ثابت نہیں ہو رہا، حمزہ شہباز کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوا، شہباز شریف کو گرفتار کیا تھا ان کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نیب جو ہے اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے